بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء صدق اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، یوٹیوب چینل کے ذریعے دین اسلام کا پیغام جاری ہے۔ امید ہے آپ لوگ بڑے شوق سے ہمارے چینل کو سنتے ہوں گے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کرتے ہوں گے۔ عقیدہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے متعلق جاری ہے۔ آج عقیدہ یہ ہے کہ وہی ہر شے کا خالق ہے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ اور سورہ صافات میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یعنی ذوات کا بھی خالق ہے اور افعال کا بھی خالق ہے۔ اور ہمارے عقیدے کی معتبر کتاب شرح العقائد النصفیہ میں بھی یہی ہے۔ فرمایا واللہ تعالی خالق لافعال العباد من الکفر والایمان والعصیان والطاعت، کہ سب افعال کا خالق اللہ ہے۔ اور یہ واقعیت میں ہے ان اللہ تعالی خالق لافعال العبد کما هو خالق لذواتهم، جیسے اللہ بندوں کے ذوات کا خالق ہے، ان کے ذاتوں کا خالق ہے، اسی طرح بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے۔ تو خالق کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف ایک ہی خالق ہے، ذوات کا بھی خالق ہے، افعال کا بھی خالق ہے۔ اس کے بعد عقیدہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق سنیں، بڑا اہم عقیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہے، لیکن ملائکہ، فرشتے وغیرہم وسائل و وسائط ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہے، ملائک وغیرہم وسائل و وسائط ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا فالمدبرات امرا، اس سے پہلے کہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے، لیکن ملائک وغیرہم وسائل و وسائط ہیں۔ اللہ پاک نے وسائل اور وسائط پیدا کیے ہیں جس سے دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جس کے متعلق فرمایا فالمدبرات امرا۔ سورہ نازعات میں تفسیر بغوی میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے وفی تفسیر البغوی تحت الآیہ فالمدبرات امرا قال ابن عباس هم الملائکۃ وکلوا بامور عرفهم اللہ عز وجل العمل بها، کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی طرف امور سپرد کیے ہیں، اللہ پاک نے ان کو توکیل کی ہے، امور کی سونپا گیا ہے، امور ان کی طرف، فرشتوں کی طرف۔ عرفهم اللہ العمل بها، اللہ پاک ان کے ذریعے سے عمل کی تعریف اور پہچان کراتا ہے، یعنی پہچان ہم اسی فرشتے کی طرف ظاہراً نسبت کرتے ہیں جس کے اللہ پاک نے توکیل کی ہے، جس کی طرف اس کام کو سونپا ہے اللہ پاک نے۔ جیسے مزید وضاحت کر رہے ہیں قال عبد الرحمن بن ثابت یدبر الامر فی الدنیا اربعۃ، کہ معاملہ جو سپرد کیا گیا ہے دنیا میں تدبیر امر کرتے ہیں وہ چار ہیں، چار تدبیر امر کرتے ہیں، جبریل و میکائیل و ملک الموت و اسرافیل علیہم السلام۔ اما جبریل فموکل بالوحی والبطش وہضم الجیوش، جبریل کی طرف سونپا گیا ہے وحی کو، بطش کو، پکڑ کو، ہضم الجیوش لشکروں کے شکست کو جبریل امین کی طرف سپرد کر دیا گیا ہے۔ فالمدبرات امرا کا یہی تفسیر ہے کہ وسائل و وسائط ملائکہ وغیرہم ہیں۔ وَأَمَّا مِيكَائِيلُ فَمُوَكَّلٌ بِالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَالْأَرْزَاقِ، جو میکائیل فرشتہ ہے اللہ پاک نے
اس کی طرف کیا ڈیوٹی ہے؟ اس کو سونپا گیا ہے بارش، نبات، اگائی، فصل اگائی وغیرہ، ارزاق، رزق بندوں کی ان کی طرف سونپی گئی ہیں۔ وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَمُوَكَّلٌ بِقَبْضِ الْأَنفُسِ، ملک الموت موکل ہے، ان کو سونپا گیا ہے جانوں کے قبض کرنے کی، ارواح کو، روحوں کو قبضہ کرتے ہیں، جانوں کو قبضہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا إِسْرَافِيلُ فَهُوَ صَاحِبُ الصُّورِ، اسے صاحب سور جو پھونکنے کے لیے، سور کے پھونکنے کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ وَلَا يَنزِلُ إِلَّا لِلْأَمْرِ الْعَظِيمِ، اور وہ نہیں اترتا مگر کسی امر عظیم کے لیے۔ تو اللہ پاک نے ان کو سونپا ہے، کام سونپا ہے۔ اور اسی طرح کنز العمال میں بھی حدیث شریف ہے، اسی فالمدبرات امرا کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ان للہ تعالی ملائکۃ، کتاب البیوع میں کنز العمال میں حدیث شریف ہے، فالمدبرات امرا کی تفسیر ہو رہی ہے، ان للہ تعالی ملائکۃ موکلین بارزاق بنی آدم، کہ بندوں کے رزقوں کی توکیل انہیں کرا دی گئی، ان کی طرف سونپا گیا ہے، اللہ کے لیے ایسے فرشتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حدیث شریف اور آیت کریمہ کی تفسیر سے کیا عقیدہ ہمیں ملا؟ عقیدہ ہمیں یہ ملا جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک حقیقتاً رازق ہے، اور فرشتے، ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں، اللہ پاک نے ان کو وسائل اور وسائط دنیا کے لیے بنایا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں صحیح سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے کو خود اپنے پاس نوٹ کیجئے اور پھر آگے صدقہ سمجھ کے شیئر کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔